آج ہم فلسطین کے معاملے پہ جب مسلمانوں سے بات کرتے ہیں میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہی الفاظ جو اللہ نے قرآن میں منافقوں اور کافروں اور مرتدوں کے لکھے ہوئے ہیں، ہمیں وہی الفاظ پاکستان میں لوگوں سے سننے کو ملتے ہیں۔ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ سیدی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ غزہ کا رباط بہترین رباط ہے اور وہاں کے مسلمانوں کی تم خدمت کرو اور مدد کرو، تو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ کیا ضرورت پڑی تھی ان کو اسرائیل کو چھیڑنے کی؟ کس نے کہا تھا اسرائیل سے جنگ شروع کریں؟ یہ ان کی اپنی حرکتیں ہیں، یہ خود سنبھالیں۔ کوئی جواب دیتے ہیں کہ کیا پاکستان میں غریب ختم ہو گئے؟ ہم پہلے پاکستان کے غریبوں کو کیوں نہ دیں؟ غزہ اور فلسطین کیوں بھیجیں؟ ہمارا ان سے کیا تعلق؟ کوئی یہ جواب دیتا ہے کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہے، اپنا ہی گزارا مشکل سے ہوتا ہے، ہم ان کو کیسے دیں؟ ان کو اللہ خود سنبھال لے گا۔ وہی الفاظ جو قرآن میں اللہ نے لکھے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کہتے ہیں اللہ خود کھانا کھلا دے ان کو، ہم ذمہ دار نہیں، ہم کیوں کھلائیں؟ اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا۔ اللہ اگر نہیں کھلا رہا تو اس کا مطلب ہے اللہ نہیں چاہتا کہ ان کو کھانا کھلایا جائے، لہٰذا ان کو بھوکا مرنے دو۔ وہی الفاظ جو قرآن میں اللہ نے مرتدوں، منافقوں، کافروں کے لکھے، ہم غزہ کے بارے میں لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ہمیں یہی جواب سننے کو ملتا ہے۔ انسان کی فطرت تبدیل نہیں ہوئی، اللہ نے پہلے سے وہ الفاظ قرآن میں لکھ دیے تھے جو یہ منافق اور یہ مرتد بولیں گے جب ان کو کہا جائے گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور جو راز اور جو حقیقت آپ کو بتائی کہ ایک لمحہ ہوتا ہے، فرمایا گیا قرآن میں نبی کے آگے آواز بلند نہ کرو کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ وہ جو پہلا والا شخص تھا جس نے سیدی رسول اللہ کی زکات طلب کرنے پر انکار کر کے گستاخی کا جملہ بول دیا تھا، اس نے کوئی آواز اونچی نہیں کی تھی، لیکن اس کے اعمال ضائع ہو گئے کیونکہ اس نے سیدی رسول اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے بجائے گستاخی اور بے ادبی کا معاملہ کر دیا۔